بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سائرہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سائرہ نے ان سے فرمایا، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا، چنانچہ آپ نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ کو لڑکے ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سال میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نمود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند اور آدم تھا، نہ آدم زاد۔ وادی فاران کے سنگ گلاہ کالے پہاڑ کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہیں، جو زاد راہ سات ہیں، ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطرتی امر ہے۔ لیکن اس لخت دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر شدت پیاس میں اضافہ ہوتا رہا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب پہاڑ والی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شان نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شیر خواہ اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے معتبر اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے صابر شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے رکنے کا نہ کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا اور دوا بھی۔ اللہ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس اور معتبر اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم تربیت کی خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کے طویل عرصے جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھارے چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ سورۃ الصفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندگی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، یہ فیضاں نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامات تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت ہاجرہ کے پاس لے گئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔
اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر منع کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر، استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پروان منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماریں، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولیہ کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئے چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں گے۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منع میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منع کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان فروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منع کے سیاہ پہاڑ، نیلے شگاف آسمان پر روشن آگ برستا سورج، فلک پر موجود تسبیحوں اور تہلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر القول منظر دیکھنے محو تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منع کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پداری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر استقامت کے گوہے گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس بے مثال جذبہ احسار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کو فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس اطاعت و عبادت قربت الہی کا ذریعہ
قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔